بے شک پوری کائنات جس تک انسان کے دماغ کی رسائی ہے وہ بھی اور جس تک نہیں ہے وہ بھی سب کا سب مالک کائنات کا تخلیق کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کا پیدا کرتا ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تخلیق کائنات کے راز جسے جوڑا جا رہا ہے انسان کی تیار کردہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے، جس کی محض پہلی تصویر یا ابتدائی تصاویر کو بنیاد بنا کر کوئی اسے خدائی کاموں یا راز میں مداخلت قرار دے رہا ہے تو کوئی اس بات سے ہی انکاری ہے کہ کوئی ایسی تصویر بھی ہو سکتی ہے جس کا تعلق ماضی میں کم از کم 13.5 ارب سال پہلے ہونے والے واقعے سے ہو۔ جب بھی کسی سائنسی دریافت کی بات کی جائے تو یاد رکھیے کہ چاہے وہ طب کے میدان میں ہو، طبیات میں ہو یا کیمیا میں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہی تھا جس نے آدم کو فرشتوں اور ابلیس سے ممتاز کیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب انسان نے لکھنا پڑھنا سیکھا اور بلند و بالا عمارات بنائی، ستاروں کا مشاہدہ کیا، تب سے اب تک انسان کے علم میں بیش بہا اضافہ ہوا ہے، یعنی انسانی علم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ جو ہم کل جانتے تھے آج اس سے زیادہ، اور جو آج جانتے ہیں کل اس سے بھی زیادہ جان جائیں گے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ایک پہلی تصویر کو لے کر جس قدر واویلا مچایا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ بنیادی حقائق سے لا علمی ہے۔ سب سے پہلے تو اس عظیم سائنسی منصوبے کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے کیا اور کس طرح سے کام کرتی ہے، پھر بات کی جائے گی کہ یہ ٹیلیسکوپ یا دوربین ماضی میں جھانکنے میں کس طرح سے کامیاب ہوئی۔ تو سب سے پہلا بنیادی سوال یہی ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ منصوبہ اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے۔ 25 دسمبر 2021 کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:20 پر تاریخی اہمیت کی حامل جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو فرینچ گینی سے ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی نے ایک مشترکہ منصوبے کے طور پر لانچ کیا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ تقریباً 30 سال کے عرصے میں $10 ارب کے خطیر سرمایے سے مکمل کی گئی ہے۔ اس دوربین کا نام خلائی تسخیر کے امریکن پروگرام اپولو کے بانیوں میں سے ایک جیمز ایڈون ویب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یورپین اسپیس ایجنسی کے راکٹ نے اسے خلا میں چھوڑا۔ اب یہ دوربین اپنے مستقل مقام یعنی زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں تک پہنچنے میں اسے 28 دن لگے۔ اس سے پہلے 1990 میں خلا میں ہبل نامی دوربین بھیجی گئی تھی۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ہبل اور جیمز ویب دونوں دوربینیں سائنس کا ہی نہیں بلکہ انجینئرنگ کا بھی شاہکار ہیں۔ ہبل وہ دوربین ہے جسے پہلی دفعہ زمین کے ماحول سے اوپر بلندی میں نصب کیا گیا تھا، لہٰذا اس کے ذریعے دن اور رات کی تخصیص کے بغیر بھی مشاہدات ممکن تھے۔ ہبل ٹیلیسکوپ ایک آپٹیکل ٹیلیسکوپ ہے جبکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ روشنی کے لیے ہے۔ ایسٹرو فزکس میں مزید تحقیقات کے لیے ہبل اور جیمز ویب دوربینیں دونوں ہی یکساں اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر ہبل دوربین سے انفرا ریڈ روشنی کو دیکھنا ممکن نہیں تو دوسری طرف جیمز ویب سے آپٹیکل اور الٹرا وائلٹ روشنی کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک اندازے کے مطابق ہبل اگلے 5 سال تک فعال رہ سکتی ہے۔ دنیا بھر سے ماہرین فلکیات اس دن کے بے چینی سے منتظر ہیں جب یہ دونوں دوربینیں ایک ساتھ کام کر سکیں گی۔ ہبل کو ان اجسام پر مرکوز رکھا جاتا ہے جو زمین سے اربوں نوری سال کے فاصلے پر ہیں، جبکہ ہبل خود بھی 18,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش میں ہے۔ مشاہدات کے دوران ہبل کے فوکس کو اشاریہ کی حد تک بھی نہیں ہلایا جا سکتا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ منصوبے کو لانچ سے مکمل فعال ہونے تک 300 سے زیادہ ایسے مراحل سے گزرنا پڑا جہاں ایک معمولی سی غلطی سب کچھ برباد کر سکتی تھی۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اب تک مدار میں بھیجے جانے والے سب سے بڑے مرر کا استعمال کر رہی ہے جس کا قطر 6.5 میٹر ہے، جو 18 چھوٹے مررز پر مشتمل ہے۔ اس کے مرر کا قطر ہبل سے 5 گنا زیادہ ہے اور اس کی روشنی کو مرتکز یا جمع کرنے کی صلاحیت بھی ہبل سے کہیں زیادہ ہے، یعنی یہ وقت میں بہت پیچھے تک سفر کر کے ان ستاروں کو بھی ڈھونڈ پائی ہے جو 13.5 ارب سال پہلے کائنات میں سب سے پہلے روشن ہوئے تھے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ یہ زمین سے دور ایگزو پلانٹس یعنی زمین سے مشابہ ایسے سیارے جہاں زندگی کی نشو و نما ممکن ہو، ان کے ماحول اور وہاں موجود گیسوں کی جانچ کے ذریعے وہاں زندگی کی شواہد بھی حاصل کر سکے گی۔ ہبل کے لانچ سے لے کر اب تک سائنسدان 4000 ایگزو پلانٹس دریافت کر چکے ہیں، مگر ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا ان پر پیچیدہ حیات کی نشو و نما کے لیے موزوں ماحول موجود ہے یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی پہلی تصویر کی، جو کائنات کی سب سے پہلی اور واضح رنگین تصویر ہے۔ اس سے کائنات کے نئے رازوں سے پردہ اٹھنے کی امید کی جا رہی ہے۔ امریکن خلائی ایجنسی ناسا کے مطابق یہ کائنات کا اب تک کا سب سے گہرا اور تفصیلی انفرا ریڈ نظارہ پیش کرنے والی ایک ایسی رنگین تصویر ہے جس میں کہکشاؤں کی ایسی روشنی دکھائی دیتی ہے جس کے زمین تک پہنچنے میں اربوں سال لگے ہیں۔ امریکن صدر جو بائیڈن کو بھی ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ تصویر دکھائی گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق جیمز ویب نے جو پہلی تصویر اتاری ہے اس میں دکھائی دینے والی روشنیوں کا ہر نقطہ ہزاروں کہکشاؤں کا گروپ ہے اور یہ ویسے ہی ہے جیسے چاول کے ایک دانے کو ہم ایک ہاتھ کے فاصلے سے دیکھ رہے ہوں۔ ناسا کے سربراہ ہل نیلسن کے مطابق چونکہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے اور جو روشنی جیمز ویب کی تصویر میں دیکھی جا رہی ہے وہ 13 ارب سال کی مسافت طے کر کے یہاں پہنچی ہے، لیکن ماہرین کا ماننا ہے 13.5 ارب سال سے بھی پیچھے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تو صرف پہلی تصویر ہے، اور اگر مان لیا جائے کہ کائنات
1.8 अरब साल पुरानी है, तो दरअसल हम कायनात के आगाज पर पहुंच रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को यूं तो आसमान में मौजूद हर किस्म के अजराम फल्की के मुशाहिदे के लिए भेजा गया है, लेकिन इसके दो बुनियादी और अहम तरीन मकासद भी हैं। पहला, दूर अफ्तादा सैयारों का जायजा लेना और ये तय करना कि आया वो इंसानी रिहाइश के काबिल हैं या नहीं, और दूसरा, कायनात में सबसे पहले चमकने वाले सितारों की तस्वीर हासिल करना। नासा ने जो तस्वीर जारी की है वो टेलीस्कोप के दूसरे मकसद यानी कायनात की इब्तिदा के वक्त चमकने वाले सितारों के बारे में मालूमात की सलाहियत की अक्कासी करती हैं। जेम्स वेब ने वेस्ट 96 नामी एक देव कामत सैयारे के माहौल का भी जायजा लिया है, जो जमीन से 1000 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। इब्तिदाई तस्वीर से हमें उस सैयारे की आबोहवा के बारे में मालूम हो सकेगा। ऐन मुमकिन है कि एक दिन ये टेलीस्कोप किसी एक ऐसे सैयारे का भी खोज निकाल सके जिसकी हवा में ऐसी गैसेस मौजूद हों जैसी जमीन को घेरे में लिए हुए हैं। माहिरीन फल्कियात को उम्मीद है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप अपना वादा पूरा करेगी।